اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ بحمدہ تعالی 17واں پارہ کل مکمل ہوا۔ آج 18ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ سورۃ المؤمنون کا آغاز کیا جائے گا آج انشاءاللہ۔ آج کے اس پروگرام میں تلاوت کلام الرحمن کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تلاوت ترجمے کے بعد تفسیر کی جانب بڑھیں گے ہم، اور تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے ناظرین، تلاوت قرآن کریم کے مبارک سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور جو بے ہدہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین۔ سوا اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے، سو بے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو طلب کیا سو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں وہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔
پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس گوشت کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا، پھر اس کے بعد دوسری تخلیق میں انسان پیدا کر دیا۔ پس اللہ برکت والا ہے جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ پھر اس کے بعد تم سب ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور ہم نے ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کو بہا کر لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات اگائے، جن میں تمہارے لیے بکثرت پھل ہیں اور جن سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ اور وہ درخت زیتون پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کا سالن ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور مقام غور ہے، ہم تمہیں ان میں سے وہ دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت زیادہ فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان مویشیوں اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔
پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو محض تمہاری مثل بشر ہیں جو تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ کسی کو پیغام دے کر بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ ہم نے تو اس بات کو اپنے پہلے باپ دادا میں سے کسی سے نہیں سنا۔ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون۔ یہ تو صرف ایک مجنون آدمی ہے، سو تم اس کو ایک معین میعاد تک ڈھیل دو۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ یہ میری تکذیب کر رہے ہیں۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ پس ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیں، پھر جب ہمارا عذاب آنے لگے اور تنور جوش میں آ جائے تو آپ ہر جنس کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھا لیں اور اپنے اہل کو بھی اس میں سوار کر لیں، سوا ان کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے متعلق آپ مجھ سے سفارش نہ کیجیے گا، بے شک وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين۔ پھر جب آپ اور آپ کے اصحاب اطمینان سے کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ اور آپ کہیں اے میرے رب مجھے برکت والی زمین پر اتارنا، بے شک تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں ہماری معرفت کی ضرور نشانیاں ہیں اور ہم ضرور بندوں کو آزمانے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور زمانے کے لوگ پیدا کیے۔ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ پس ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور رسول کی قوم کے وہ کافر سردار جنہوں نے آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تھی اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں فراوانی عطا فرمائی تھی، وہ کہنے لگے یہ رسول
صرف تمہاری مثل بشر ہے، یہ انہی چیزوں میں سے کھاتا ہے جن سے تم کھاتے ہو، اور انہی چیزوں سے پیتا ہے جن سے تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ اور اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ رسول تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين۔ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا پورا ہونا بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم قبروں سے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين۔ یہ رسول تو صرف اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ رسول نے دعا کی، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ یہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ بالآخر تقاضائے عادل کے مطابق ان کو ایک زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا، پس ہم نے ان کو ہلاک کر کے خس و خاشاک بنا دیا۔ سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور کئی امتیں پیدا کی، کوئی امت اپنی مقررہ میعاد سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، سو ہم بعض کو بعض کے بعد لائے اور ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر کے قصہ کہانی بنا دیا۔ پس ان لوگوں کے لیے دوری ہو جو ایمان نہیں لائے۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بہت سرکش لوگ تھے۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔
تو وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم تو ہماری عبادت کرتی ہے۔ سو انہوں نے ان دونوں کی تکذیب کی تو وہ ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان کو بلند ہموار زمین کی طرف پناہ دی جو لائق سکونت تھی اور اس میں چشمے جاری تھے۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ اے رسولو، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک تم جو بھی کام کرتے ہو میں اس کو خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کے امور کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو، پس اے رسول مکرم آپ ان کو ان کے کفر کی غفلت میں چھوڑ دیں حتیٰ کہ ان کا وقت آ جائے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو وہ ان کی بھلائیاں پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھ نہیں رہے۔ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکیوں میں سب سے بڑھنے والے ہیں۔ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ اور ہم ہر نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ان کا نوشتہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ کلام کرتا ہے
اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ نہیں بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور اس کے سوا ان کے اور بھی برے اعمال ہیں جن کو وہ کرنے والے ہیں۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون۔ حتیٰ کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو وہ بلبلانے لگیں گے، آج مت بلبلاؤ، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون۔ بے شک اس سے پہلے میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ کر بھاگ جاتے تھے، اس پر تکبر کرتے ہوئے، اس قرآن کو افسانہ کہہ کر بکواس کرتے ہوئے۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون۔ آیا انہوں نے اللہ کے کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی تھی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو جنون ہے، نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو تمام آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں وہ سب ہلاک ہو جاتے، نہیں بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں، سو وہ اپنی نصیحت سے ہی منہ پھیرنے والے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں؟ سو آپ کے رب کا اجر ہی سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ اور بے شک آپ ضرور ان کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، اور بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ضرور صراط مستقیم سے منحرف ہونے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
اور اگر ہم ان پر مزید رحم کرتے اور جو تکلیف انہیں پہنچی ہے اس کو دور کر دیتے تو یہ ضرور اپنی سرکشی میں بھٹکنے پر اصرار کرتے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ اور بے شک ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا، مگر پھر بھی یہ لوگ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ گڑ گڑائے، حتیٰ کہ جب ہم ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ الحمدللہ تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر اور تفہیم کے لیے بڑھتے ہیں حضرت قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی نشست میں 18ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے، اور 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کے بعض حصے پر مشتمل ہے۔ سورۃ المؤمنون قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں کل 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ 118 آیتوں میں سے ناظرین آج ربع تلاوت کے تحت 77 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور بیشتر حصہ اس صورت مبارکہ کا وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جب ہم بالکل ابتدا کی بات کرتے ہیں کہ جس بنیاد پر اس صورت کو سورۃ المؤمنون کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے المؤمنون کا لفظ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ یعنی کہ اس صورت کے آغاز میں اللہ نے کامیابی کا اور فلاح کا اعلان فرمایا ہے، اور فلاح عربی میں ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو بھرپور کامیابی ہو، جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ عربی میں اتنی عظیم اور اتنی زبردست کامیابی کے لیے جو سب سے کمال اور جامع ترین لفظ ہے وہ فلاح کا لفظ ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہی لفظ یہاں ذکر فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون کہہ کر فلاح کا اور کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور پھر اس تسلسل میں کہ کون سے صاحبان ایمان کامیاب ہیں، تو 10 آیتوں تک اللہ رب العالمین نے مسلسل اہل ایمان کی مختلف صفات اور مختلف خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اگر ہم اس کو صرف ترجمے کے طور پر بھی غور و فکر کریں تو کافی باتیں اس میں سے وہ ہیں کہ جو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنے دل اور جسم، یعنی جسم، روح اور دل کی حضوری کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں، فی صلاتہم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، فضول، بیکار اور بے فائدہ کاموں سے بچنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا تزکیہ نفس کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، بے حیائی اور بد کرداری سے بچنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغاء وراء ذلک فاولئک هم العادون، یعنی کہ اپنی جو خواہش کا جائز طریقہ ہے اس کے مطابق وہ اس خواہش کی تکمیل کرتے ہیں جو اللہ نے راستے بتائے ہیں، اس کے علاوہ سے وہ اجتناب کرتے ہیں، اور والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے، وعدے کی حفاظت بھی پاسداری کرنے والے، اور نمازوں کی پابندی کرنے والے۔ تو پھر آگے ان کی فضیلت بتائی، مقام بتایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہی جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین جب ہم ان آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک روایت یاد آتی ہے، اکثر علماء بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو ایک مشہور روایت تو وہی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ نے اس کے جواب میں فرمایا
کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا قرآن ہیں، یعنی کہ اگر آپ قرآن پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کرنا چاہیں تو بس قرآن سے استفادہ کریں۔ ایک تو یہ جواب، اور دوسرا جواب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض روایت میں یہ جواب بھی منقول ہوا ناظرین کہ پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھو تمہیں حضور کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں یہ، قد افلح، پھر ایمان، پھر خاشعون، یعنی جتنے اوصاف بتائیں یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں۔ ناظرین ہمیں اس تناظر میں اور اس زاویہ فکر کے ساتھ بھی ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ایک خاص طور پر ایک بات یہاں پر یہ بھی میں عرض کروں کہ جب ہم قرآن کریم میں اس طرح اوصاف والی جو آیتیں ہوتی ہیں جن میں صفات مومن بتائی گئی ہیں، صفات انبیاء بتائی گئی ہیں، صفات صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کی صفات بتائی گئی ہیں، تو ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ ان صفات کا مطالعہ اور تلاوت کرتے کرتے ہمیں ایک نظر اپنے آپ پر ضرور ڈالنی چاہیے کہ یہ صفت اللہ نے بیان کی ہے، مجھ میں یہ صفت پائی جا رہی ہے یا نہیں، اور کس درجے میں پائی جا رہی ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو صادقون کہا، سچا کہا، میں کتنا سچا ہوں؟ اللہ نے کسی کو صالحین و عابدین کہا ہے، میں کتنی عبادت کرتا ہوں؟ اگر یہ انداز ناظرین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً پھر قرآن کے ساتھ ہمیں ایک محسوس ہوگا کہ ہمارا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، ہم قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ ایک احتساب کا عمل بھی ہے، اور اس سے یقیناً قرآن کا فیض ہمیں حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین جب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی سورۃ المومنون میں تو آیت 12 میں 13 میں اور اس سے ریلیٹڈ آیتوں میں اللہ نے انسان کی پیدائش کے مراحل بتائے ہیں، اللہ نے کس طرح انسان کو تخلیق فرمایا، ایک مٹی کا جو جوہر ہے، کئی جگہوں سے اللہ نے مٹی جمع کرنے کا فرشتوں کو حکم فرمایا، پھر اس سے جو مٹی اخذ کی گئی مختلف جگہوں سے، وہ جو مٹی جمع ہوئی جس کو جوہر آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی، پھر وہ سلسلہ چلا، پھر فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کو ایک نطفے کی شکل میں ہم نے رکھا ایک مضبوط محفوظ جگہ میں، یعنی کہ ماں کے پیٹ کو اللہ نے قرار مکین فرمایا گیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس نطفے کو اللہ نے علقہ ایک جمع ہوا خون بنایا، اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، اور اس کو پھر ہڈی کی شکل بنا دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ نے اس ہڈی پر گوشت پہنایا، اور اس طریقے سے انسان کی پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ایک موقع پر یہ آیت سنی، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کتنا بابرکت اور کتنا بہترین تخلیق فرمانے والا۔ اس وقت تک یہ آیت کا یہ حصہ نازل نہیں ہوا تھا، جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے ادا ہوا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بس اللہ رب العالمین نے اسی جملے کو آیت کا حصہ بنا دیا۔ اور آج جب آپ آیت پڑھیں، تلاوت کریں، اور قاری صاحب نے بھی ماشاءاللہ تلاوت کی اور آپ حضرات نے سماعت کیا، تو یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ آیت میں موجود ہے، اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے اللہ نے پہلے ادا کروایا۔ یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا۔ اور ناظرین پھر اسی میں حضرت عیسیٰ و سیدہ مریم علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، انہیں اپنی ایک عظیم نشانی اللہ نے قرار دیا، یعنی اپنی وحدانیت کی، اپنی قدرت کی نشانی اللہ نے قرار دیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 51 کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو اس میں اللہ نے عقل حلال کی طرف توجہ دلائی، یا ایھا الرسول، اور رسولوں سے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ امت پر کتنی ذمہ داری ہے حلال کھانے کی، کہ جب کہ اللہ رسولوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ حالانکہ وہ تو ظاہر ہے پاکیزہ ہی کھاتے تھے، مگر انہیں کہہ کر اللہ نے امت کو توجہ دلائی کہ جب رسولوں کو بھی فرمایا جا رہا ہے، اور پاکیزہ تناول کرنا ہی دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب بنتا ہے۔ ایک شخص کا حضور علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اس کا لباس بھی حرام کا، کھانا پینا بھی حرام کا، اور پھر وہ اللہ سے دعائیں کرے، تو حضور فرماتے انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ناظرین کہ کھانا، رزق حلال، عقل حلال، صدق مقال، بولیں تو سچ بولیں، کھائیں تو حلال، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ آیت بھی پیش نظر رکھیں، صرف میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں اختصار کی وجہ سے۔ یہ آیت نمبر 51 بہت اہم ہے، اور اس کے علاوہ وحدت امت بھی ناظرین اس صورت کا بہت اہم ٹاپک ہے۔ امت کی وحدت، امت کے درمیان اتحاد ہو، اور اختلاف اگر بالفرض رہتا بھی ہے تو اختلاف کی حد تک رہے، انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ کاش کہ یہ نقطہ آج
ہم سمجھیں، امت کے افراد سمجھیں کہ اتحاد کی طرف آئیں، ہم وحدت کی طرف آئیں، اور اگر بالفرض اختلاف رہتا بھی ہے تو وہ اختلاف رہے، وہ مخالفت نہ ہو اور وہ انتشار کا باعث نہ ہو، کیونکہ انتشار جب ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ جو اصل میں اختلاف کے جس کے اندر تحقیق ہوتی ہے، علمیت ہوتی ہے، پھر وہ چیزیں آہستہ آہستہ رخصت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اختلاف علم کی بنیاد پر ہوگا، اختلاف دلائل کے ساتھ ہوگا، اختلاف میں وسعت پائی جائے گی، اس میں غور و فکر کی دعوت ہوگی، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ اختلاف کے اوصاف ہیں۔ لیکن انتشار میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اور اس سے ملتے جلتے وہ صفات ہوتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے وحدت کا درس دیا۔ آیت نمبر 52 سورۃ المومنون فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، بے شک یہ امت واحدہ ہے۔ یہاں امت سے مراد دین ہے، جو علماء نے بیان فرمایا دین تمہارا ایک ہی ہے، یعنی توحید، رسالت، یہ بنیادی عقائد ایک ہی ہیں۔ تو فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، تو مجھ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ لیکن فرمایا کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لوگوں نے جو ہے اس میں معاملے کو قطع کر دیا، اور ہر ایک اپنے اپنے نظریے پر خوش ہے۔ تو اس میں قطع کرنے سے وہی مراد ہے کہ لوگ انتشار کی طرف چلے گئے۔ تو انتشار کی طرف جانا یہ امت کے لیے، ملک و ملت کے لیے ناظرین خطرناک ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انتشار کی طرف نہ جائیں اور باہمی منافرت کی طرف نہ جائیں، اس سے جتنا ہو سکے ہم اس سے اپنے آپ کو، دوسروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور مزید جب ہم اس پاؤ کی اور ربو کی تلاوت میں اختتام کی طرف گئے تو دو گروہوں کا ذکر جو اکثر صورتوں کی زینت ہے اور رہا ہے کہ دو گروہوں کا ذکر اکثر ملتا ہے۔ اللہ ایک کامیاب لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ لوگ کہ جو ہلاک ہو گئے ان کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ اکثر صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ اس میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کامیاب قرار دے رہا ہے، اور وہ کون ہے کہ جو ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، جنہیں رب فرما رہا ہے کہ یہ ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہو جائیں گے، ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اس طرح کی آیتیں بہت ساری موجود ہیں، اس کو ضرور ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ المومنون کا مزید کچھ حصہ ناظرین باقی ہے، اگلے حصے میں جب اس کی آپ تلاوت سماعت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نصائح قرآنیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں 18ویں پارے کی ابتدائی آیات مبارکہ پہلے ربوع کا الحمدللہ ترجمہ پیش کیا گیا، تلاوت کی گئی اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQTV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن کریم کا فیضان اور قرآن کریم کا عرفان آپ اور ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔